قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ فرما دیجئے آؤ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جن چیزوں کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، اور فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے فحش ہوں یا باطن کے اعتبار سے۔ کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا سوائے اصول کے راستے سے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم کو اللہ وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پچھلے رکوعات میں مشرکین کے شرکیہ عقائد اور نظریات کا تذکرہ اور ان کی تردید رہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے شریعت گھڑ رکھی تھی، کسی جانور کے دودھ کو حرام قرار دیتے، کسی کی سواری کو حرام قرار دیتے، کسی جانور کے پیٹھ اور اس کے پیٹ سے لگے ہوئے چربی کو حرام قرار دیتے، اور کسی کا گوشت مرد کے لیے حلال قرار دیتے، عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے۔ اپنی طرف سے انہوں نے اصول وضع کر رکھے تھے، اور بعض ایسے جانور جنوں کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا تھا، ان کو کسی مرد کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کو اپنی کھیتی سے روکیں یا ان کو باندھیں، وہ آزاد پھرتے تھے، اور ان کو ذبح کرنا، مارنا، ان کا گوشت کھانا بھی انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی ترتیب بیان فرمائی پچھلے آیات میں۔ اب اس آیت سے یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم مسائل بیان فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 اصول ہیں ان 3 آیات میں، اور یہ متفق علیہ ہیں۔ تورات پہلی جو قومیں آئی ہیں، امتیں ہیں، تورات اور انجیل میں ان کے لیے یہ احکام تھے، اور قرآن مجید میں بھی وہی احکام ہیں۔ 10 احکام یعنی 10 اصول ہیں، اور ان 10 اصولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت معلوم کروں امت کے لیے کہ آپ نے کیا وصیت فرمائی، تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ ہر آیت کے آخر میں ذالکم وصاکم بہ ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی وصیت فرماتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ تو تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا بھی یہی ہیں، اور بڑے اہم بنیادی اصول ہیں جو ان 3 آیات میں بیان فرمائے گئے۔ تو فرمایا قل تعالوا، تعالوا یہ تعال کی جمع ہے۔ یہ عرب لوگ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کسی اہم معاملے کے لیے جب بلاتے تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرماتے، ان میں سے ایک لفظ یہ تعال بھی ہے کہ آ جاؤ ادھر، اہم بات ہے، ذرا غور سے سنو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو انہی الفاظ سے آپ بلاؤ، قل فرما دیجئے تعالوا آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم، اتلو تلاوت سے ہے، تلاوت کا لفظ قرآن پڑھنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے بھی تلاوت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قرآنی احکام سکھانے کے لیے بھی تلاوت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں بقول مفسرین کے کہ میں آپ کو قرآن سناتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں۔ ما حرم ربکم علیکم، وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح وہ چیزیں
جو تمہارے رب نے تم پر لازم قرار دی، دونوں کا معنی ماں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، بنیادی وہ 4 چیزیں ہیں جو اصولی طور پر حرام ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر فرمایا۔ سورۃ مائدہ میں پچھلی آیت میں بھی یہ بات گزری ہے، میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر اہل لغیر اللہ بہ، یہ 4 چیزیں ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے غیر کے نام پر جن کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا۔ تم ہر چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیے پھر رہے ہو۔ تم اپنی زندگی میں دیکھو، تمہارا اپنا سارا کردار یہ بھی حرمت پر محمول ہے، حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مرا کہ وہ مشرک ہوا تو اس کو کبھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو بہرحال شرک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر شرک کی قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی تو یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہے، دوسری مخلوق بھی ہے، نعوذ باللہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، دوسری مخلوق بھی دیتی ہے، اس طرح کا نظریہ عقیدہ رکھنا یہ شرک جلی ہے۔ اور ایک شرک خفی ہے، حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک خفی ہے، یعنی کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ اس لیے نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی اگر کسی اور کی رضا مقصود ہو، اپنا ذاتی مفاد ہو، مثلا لوگوں کے ہاں اعتماد بٹھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، شرک خفی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے محض دکھلاوے کے لیے، دیکھو میں اتنا کام کر رہا ہوں، یہ شرک خفی ہے۔ اور کوئی تسبیحات کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے دین کا، لیکن مقصود اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، مقصود کسی اللہ کے غیر کو خوش کرنا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، شیئا میں عموم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بالکل کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، خالص ہر کام اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کی اللہ وصیت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم انداز میں یہ حکم بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ والدین کے رشتے سے زیادہ محسن رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے بغیر طمع اور لالچ کے بچپن میں جب انسان سراپا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایثار، قربانی کا وہ جذبہ رکھا ہے کہ ماں باپ خود بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بسا اوقات خود تکالیف برداشت کرتے ہیں، بے چینیاں برداشت کرتے ہیں، اپنے بچے کو سکون دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا احسان کا رشتہ اور کہیں سے نہیں ملتا، ایسا احسان کا انعام اور کہیں سے نہیں ملتا۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ احسان۔ ہاں اگر وہ غلط کام کا حکم کریں، اللہ کی نافرمانی کا حکم کریں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حق پہلے ہے۔
مخلوق میں والدین کا حق پہلے ہے، لیکن ان سب سے مقدم اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ جس چیز کا وہ حکم کریں اس کو پورا کرنا ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی تاکید سے فرمایا وَإِن جَاهَدْ، اگر وہ آپ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اگر کوئی معاملہ بنے تو ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی ایسا ہلکا جملہ بھی نہ کہو جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو جھڑکو، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیاری پیاری باتیں کرو ان کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاندان پورا سکھ تھا، والدہ بھی سکھ تھی اور آخر تک سکھ ہو کر ہی مری ہے۔ بہت سمجھایا اس کو، تاریخ میں لکھا ہے کہ والدہ کا باوجود اس کے کہ وہ سکھ تھی، غیر مسلمہ تھی، لیکن والدہ کا پورا احترام کرتے اور پوری خدمت کرتے، خود بڑے جوان اور بڑھاپے کے قریب تھے۔ والدہ کبھی سب کے سامنے ان کی بےعزتی کرتی، ان کو جوتے مارتی، خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے، ماں کے سامنے سر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ والوں کی ایسی زندگیاں ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو دوسرا حکم فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آگے بھی احکام آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔